بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ قادیانیت کا فتنہ اس وقت جس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے خبریں موصول ہو رہی ہیں، جس طرح گزشتہ روز خاص طور پہ بیگم پورہ لاہور والا واقعہ کہ وہاں پر جو موجود قادیانی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سینٹر بنا رکھا تھا جس میں یونیورسٹی اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ اس پر باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا گیا، وہاں کی انتظامیہ نے اچھا کردار ادا کیا، اداروں نے رول پلے کیا، لیکن سر فہرست جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو یہ خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انتظامی اداروں کے ساتھ یا کہہ لیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے اس گند خانے کو بند کروانے میں کی رول پلے کیا۔ اسی طرح سے ایک خبر موصول ہوئی سیالکوٹ سے کہ پولیس کی زیر نگرانی باقاعدہ طور پہ قادیانیوں کی قبروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اب بات کو سمجھنا ہے، ایک طرف یہ واویلا کریں گے، شور شرابہ کریں گے اور چیخنا چلانا شروع ہو جائے گا ان کا کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ، ہمارا قصور کیا ہے؟ صرف اتنا سا قصور ہے کہ 76-77 سال سے یہ ملکی آئین سے جو ہے انحراف کر رہے ہیں، اور جو 50 سال پہلے گولڈن جوبلی بھی جس کو منایا گیا کہ 50 سال پہلے ان کو کافر قرار دیا گیا تھا، بس ایک نصف صدی سے یہ اس قانون کو ماننے سے آ رہے ہیں، یہی قصور ہے بس ان کا۔ جگہ جگہ پہ چیختے چلاتے نظر آئیں گے اور باقاعدہ طور پہ ان کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ کے قریب جو فنڈ ہے وہ سوشل میڈیا کمپین کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے جن کو خفیہ ذرائع کے تھرو پہنچایا جاتا ہے، اور 2 ارب سے زیادہ کا فنڈ وہ ہے جو ایسی خفیہ تبلیغ کے لیے انہوں نے طے کر رکھا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ بیرونی طور پہ ان کو ہر طرح سے حمایت بھی حاصل ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہر جگہ پہ انوالو بھی ہوتے ہیں۔ قادیانیت کتنا بڑا فتنہ ہے؟ یہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال اس کانے کے ماننے والے ہیں، اور اس بدبخت انسان کی اپنی سیرت اور اپنا کردار اور اپنی کتابیں اور اپنا لٹریچر اس قدر گھٹیا ہے، اگر اس کو الیبوریٹ کر کے کھول کے لوگوں کے سامنے پبلش کر دیا جائے تو ان کے اپنے قادیانی تھوک کے اس کو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت موقع ہے کہ قادیانیت کو کھل کے ایکسپوز کیا جائے۔ سب سے بہترین حل اس کا ایکسپوز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے ان کی کتابیں اٹھا کے ان کو لوگوں کے سامنے ان کے گند کو لایا جائے۔ کس طرح سے انہوں نے جگہ جگہ پہ بکواسات کی ہوئی ہیں۔ ایک نبی جو ہوتا ہے اس کی زبان سے کبھی بھی کوئی نامناسب الفاظ نہیں نکلتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اللہ کا برگزیدہ ترین مقرب ترین بندہ ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی ظاہری عیب ہوتا ہے نہ کوئی باطنی عیب ہوتا ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے سارے کے سارے وہ حسین و جمیل تھے، سیرت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ یہ جس بدبخت انسان کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ، اس بدبخت انسان میں تو ظاہری عیب وہ کانا تھا، پھر اس میں کوئی ایک دجل کوئی ایک فریب ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں جگہ جگہ پہ اس نے بکواسات کیے ہوئے ہیں، امام مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، مجدد ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، ذل نبی یعنی نبی کا سایہ ہونے کا اس نے معاذ اللہ دعویٰ کیا ہے، پھر آخر میں آ کے کہتا ہے جی میں ہی معاذ اللہ وہ نبی ہوں۔ اب ایک ایسا بدبخت انسان جو اپنی باتوں کا رد کرے اور نیا دعویٰ کرتا چلا جائے، اس کے نبی ہونے میں وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اس کو نبی ماننے والے عقل سے پیدل ہی ہو سکتے ہیں، عقل سے ماورا لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، انہوں نے سب سے بڑا خنجر یہ چلایا ہوا اسلام کے لیے یا ختم نبوت کے اس عقیدے پہ کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم اس آئین پاکستان کے مطابق جو ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ کافر قرار دیا گیا قادیانیوں کو، احمدیوں کو، مرزائیوں کو، یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہمارا جھگڑا عیسائیوں سے کیوں نہیں، ہمارا جھگڑا یہودیوں سے کیوں نہیں، ہمارا جھگڑا باقی مذاہب سے کیوں نہیں، ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے۔ یہ بدبخت انسان ایک طرف کلیم کرتے ہیں مسلمان ہیں اور دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور اس وقت جو رول پلے کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، یہ بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کی منجی ٹھوکنے میں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ باقیوں کو بھی اٹھنا چاہیے۔ اب تو اداروں کی سطح پہ، عوامی سطح پہ ایسے اجلاس ہوں، ایسے سیمینار ہوں، ایسی جو ہے تقریبات ہوں جن میں باقاعدہ طور پہ ختم نبوت کے عنوان پہ گفتگو کی جائے، عقیدہ ختم نبوت کو عام مسلمان کو سمجھایا جائے۔ ان بدبختوں کا وہ ناپاک غلیظ گندا لٹریچر لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا جائے کہ یہ کس بدبخت کو ماننے والے ہیں، یہ کس گندے انسان کے فالوور ہیں۔
اور جب یہ چیزیں ایلیبوریٹ ہو جائیں گی، جب دیکھیں آئین پاکستان میں ان کو عبادت گاہ کی اجازت کوئی نہیں، ان کا قبرستان سر عام نہیں بن سکتا، یہ مینار عبادت گاہ کا نہیں بنا سکتے، یہ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے، یہ اپنے اس دین کے مطابق اشاعت نہیں کر سکتے، یہ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری پابندیاں اس 1974 والے آئین کے مطابق، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، یہ دجل اور فریب کے ماننے والے ہیں، تو یہ پابندیاں آج جو ان میں سے اس پر عمل نہیں کرتا، اور مسلمانوں کے جس حلقے میں، جس علاقے میں اور جس جگہ پہ یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے جو اس آئین سے ہٹ کے ہے، وہ سارے متعلقہ اس محلے کے یا اس علاقے کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور جہاں کہیں یہ رہتے ہیں، ان پر اس اعتبار سے ایک مثال لے لیں، ہمارے اپنے علاقے میں کچھ قادیانی موجود ہیں، لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں قصوروار ہم مسلمان موجود ہیں۔ کیسے کہ اگر ایک شخص کی دکان ہے، وہ قادیانی اور مرزائی بھی ہے، اس کی سنیارے کی دکان ہے، سونا وہ سیل کرتا ہے، وہ سونے کی دکان جو چل رہی ہے وہ کس بنیاد پہ چل رہی ہے کہ اس کو خریدنے والے سارے مسلمان؟ ایک ڈاکٹر ہے مرزائی، اس کی ڈاکٹری کس بنیاد پہ چل رہی ہے کہ سارے اس کے پاس جانے والے پیشنٹس جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ایسے ہی اس علاقے میں، محلے میں یا ارد گرد گاؤں میں کوئی غریب مل جائے، وہ ماہانہ طور پہ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں کہ جس کا چولہا چل رہے۔ اور سب سے بڑی بدبختی، بعض تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان مرزائیوں کے گھروں میں باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں، ایک بچہ جب ان کے گھر سے قرآن پڑھ کے نکلے گا، وہ کبھی بھی مانے گا زندگی میں کہ یہ کافر ہے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن ادھر سے پڑھا، تم کہتے ہو وہ کافر ہے۔ اور سیم اسی طرح پبلک پلیسز پہ کسی پانی کی ضرورت ہو، یہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کسی راستے کی ضرورت پڑے، یہ راستہ لے کے وقف کر دیتے ہیں، یہ ویلفیئر کے بڑے کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے ان گھنونے کھیلوں سے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آنا ہوگا۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جو مالدار ہیں، وہ ایسی جگہوں کو کور کریں، وہ ویلفیئر کے کاموں میں آگے بڑھیں، وہ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، وہ ان کی ہر راستے کو ان کو بند کریں۔ جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی، جو بول سکتا ہے ان کے خلاف بولے، جو لکھ سکتا ہے اس کو لکھنا چاہیے، جو اپنے مالی طور پہ مدد کر سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، وہ ختم نبوت کے لٹریچر کو عام کرے، وہ ان کو ایکسپوز کرنے میں کردار ادا کرے۔ ہر حد تک، ہر سطح پہ اور ہر طبقے کا، ہر مکتبہ فکر کا یہ کام ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ وہ اپنا کام کرے۔ اور خاص طور پہ یہ علماء حق سے سنا ہوا یہ بڑا باکمال جملہ ہے کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں، وہ کسی درجے میں ہو، وہ یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دست مبارک ان کے کندھے پہ، ان کی کمر پہ۔ اس سے بڑی سپورٹ کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو قادیانیت کا فتنہ اب جگہ جگہ پہ سر اٹھا رہا ہے، جیسے لاہور کا بیگم پورہ کا میں نے حوالہ دیا، جیسے سیالکوٹ میں ان کی قبروں کا حوالہ دیا، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سر توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ عین ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی بالکل بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کو بنیادی طور پہ سمجھنا ہے، اس پہ ہمارا کسی مسلک کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کے لیے سارے کے سارے ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، قادیانیوں کے خلاف سارے یکجا ہو جائیں، اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ لڑیں اور ان بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جب تک یہ اس آئین پاکستان کو نہیں مانتے جس آئین پاکستان کو ماننے کا حکم ان کو آج سے 50 سال پہلے قومی اسمبلی کے اس قرارداد میں دیا گیا تھا۔ اور یہ تو بنیادی عقیدہ وہ تھا جو عقیدہ ختم نبوت، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 200 کے قریب قرآن میں آیات اتاری، بے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس عقیدے کو واضح کرتی۔ اس عقیدے کو ہم خود سمجھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اداروں میں، مارکیٹوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، جہاں کہیں ہمارا تعلق ہے کاروبار کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، ہمارا معیشت کے اعتبار سے، ان جگہوں پہ اس عقیدے کے سلوگن، اس عقیدے کے نعرے اور اس عقیدے کو واضح کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ کوئی عام بندہ ان کے چنگل میں آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسی طرح آخر میں ذکر کرتا چلوں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام پہ ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ اس ویلفیئر نے گزشتہ روز ایک اور بڑا بہترین کارنامہ سر انجام دیا، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ روبوٹک ڈاکٹر تیار کیا ہے۔ وہ میں کوشش کروں گا لوپ میں ساتھ چل جائیں۔ وہ روبوٹک ڈاکٹر جو تیار کیا ہے اس میں 5 اسپیسیفک کوالٹیز ہیں۔ باقاعدہ ڈاکٹر کے طور پہ وہ مرض کی تشخیص بھی کر سکتا ہے، وہ میڈیسن بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، وہ ٹیمپریچر بھی بتا سکتا ہے، اسی طرح وہ تشخیص کے اعتبار سے یا تحقیق کے اعتبار سے ڈیٹ بھی ڈیفائن کر سکتا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں اس میں کوالٹیز ہیں۔ تو جو ایک طرف
نشانہ بنایا جاتا ہے ہمیشہ تنقید کا تحریک لبیک پاکستان کو، تو یہ بھی ایک چہرہ تحریک لبیک پاکستان کا ہے۔ ایسی مذہبی جماعتوں کو سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ سائنس کے میدان میں بھی آگے آنا چاہیے، تاکہ جو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ مولوی اگر آگے ان کا سائنس سے لینا دینا کوئی نہیں، تو ان کے اس نظریے کو رد کرنا بنتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک، نئے عنوان، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔